خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ بھلا خدا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور وہ نسل در نسل کا خدا ہے. آمین. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مسیحی عورت کیسی ہونی چاہیے. آمین. ایک مسیحی عورت جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ کلام کے مطابق کیسی ہونی چاہیے؟ خدا کیسی چاہتا ہے کہ جو مسیحی عورت ہے وہ کیسی؟ خدا اس بات کے لیے ہمیں جو ہے اپنے کلام میں سے تنبیہ کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ میرے لوگ کس طرح کے ہونے چاہیے. تو آئیے کلام مقدس میں دیکھتے ہیں استثنا 22 باب اور اس کی 5ویں کلام خدا میں. استثنا کی کتاب اس کا 22 باب اور اس کی 5ویں آیت میں کچھ اس طرح مرقوم ہے، لکھا گیا عورت مرد کا لباس نہ پہنے اور نہ مرد عورت کی پوشاک پہنے، کیونکہ جو ایسے کام کرتا ہے وہ خداوند تیرے خدا کے نزدیک مکروہ ہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جب خداوند کی برکت. سب کے آمین. سب لوگ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں. کلام خدا میں سے جو آج خدا کا کلام ہم نے سنا ہے، جو خدا کا کلام ہماری زندگیوں تک پہنچا ہے، کلام مقدس میں یہ بات لکھی گئی کہ جو عورت ہے وہ مرد کا لباس نہ پہنے. یعنی کہ یہاں پہ کلیئرلی جو ہے وہ بات بتائی گئی ہے. اور پھر یہ بھی لکھا گیا کہ اگر یہ کام کوئی کرتا ہے تو وہ مکروہ ہے، وہ کیا ہے؟ غلط ہے، وہ کیا ہے؟ ناپاک ہے. اس لیے اگر عورت مرد کا لباس پہنتی ہے تو پھر مرد کے لیے بھی وہی بات ہے کہ مرد بھی عورت کا لباس نہ پہنے. تو اس بات کے لیے ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے. بہت دفعہ ہوتا ہے، بہت سارے ایسے لوگ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لباس پہنتے ہیں، عورت کا لباس پہنتے ہیں، مرد کا لباس پہنتی ہیں عورتیں، لیکن کلام اس بارے میں ہمیں تحقیق کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، اور کلام اس بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے ان چیزوں پر غور کرنا ہے، کہ ہم نے اس بات پہ عمل کرنا ہے، کہ ان چیزوں سے ہم نے پرہیز کرنا ہے. اور کلام میں لکھا گیا پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے اگر عورت اوڑھنی نہ اوڑھے تو بال بھی کٹوائے. اگر عورت کا بال کٹانا یا سر منڈانا شرم کی بات ہے تو وہ اوڑھنی اوڑھے. ہمیں بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کہ بتایا گیا ہے اوڑھنی کا مطلب دوپٹہ، چادر، یعنی کہ وہ لے. بتایا گیا کہ اگر عورت اوڑھنی نہ اوڑھے، یعنی کہ اگر وہ دوپٹہ نہیں لیتی، اگر وہ شال نہیں لیتی، تو پھر کیا کرے؟ وہ بال کٹوائے. پھر کیا کرے؟ اپنے بال بوائے کٹ کرے، اپنے بالوں کو کٹوائے. اور اگر وہ سمجھتی ہے کہ یہ بات جو ہے شرم کی بات ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ پھر وہ اوڑھنی اوڑھے، پھر وہ دوپٹہ لے، تاکہ اس کی شرمندگی جو ہے وہ ڈھانپی جائے، وہ شرمندگی نہ اٹھائے. کیونکہ کلام میں یہ بات بڑی بات لکھی ہے کہ جو بال ہیں یہ عورت کی زینت ہے. آمین. یہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ بال جو ہے یہ عورت کی خوبصورتی ہے، یہ زینت ہے اس کی. تو اگر وہ خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتی، یہ چاہے مغربی ہو یا چاہے مشرقی ہو یا چاہے کسی بھی علاقے سے ہو، کسی بھی مذہب سے لنک رکھتی ہو، کسی بھی گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، یہ کلام سب کے لیے ہے، یہ بات سب کے لیے ہے. یعنی کہ ہم جو ہے مشرقی مغربی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ دوپٹہ نہیں لیتے، وہ جی بال بھی کٹواتے ہیں، وہ اس طرح کرتے ہیں. لیکن کلام کی بات پر غور کرنا ضروری ہے. اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں
کہ وہ شوز لے کر اسٹیج پہ چلے جاتے ہیں. مشرق مغربی لوگ جو ہیں وہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ اپنے شوز اتارتے نہیں ہیں بلکہ وہ اسی طرح ہی اسٹیج پہ چلے جاتے ہیں. لیکن یہ بات کلام میں لکھا گیا کہ تو اپنے جوتے جو ہے وہ اتار دے کیونکہ یہ جگہ پاک ہے. آمین. تو یعنی کہ یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے اور ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں کیا فرماتا ہے, خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے, خدا کا کلام ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے ان چیزوں پر غور کرنی ہے. یعنی کہ اگر عورت دوپٹہ لیتی ہے, شال لیتی ہے تو اس کی خوبصورتی ہے. آمین. اس میں شرمندگی نہیں ہے اور وہ اس کے لیے باعث برکت بات ہے. تو اس لیے ہمیں اس بات پہ غور کرنی چاہیے. اور کلام اس بات کے لیے انہیں یہ تنبیہ کرتا ہے, کہتا ہے اگر دوپٹہ نہیں لینا, اگر دوپٹہ نہیں لینا تو پھر بال منڈوائے, کٹوائے, پھر اپنا سر منڈوائے, اور پھر اگر وہ اس میں شرم محسوس کرتی ہے تو پھر وہ اوڑھنی ہوتی. تو یہ چیزیں ضروری ہیں. پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اس کی 10ویں آیت پڑھے نا تو اس میں لکھا ہے پس فرشتوں کے سبب سے عورت کو چاہیے کہ اپنے سر کو محکوم ہونے کی علامت رکھے. یعنی کہ فرشتے جو ہیں, فرشتے تو دوپٹے بھی نہیں دیتے, فرشتوں کا حساب کچھ اور ہے. فرشتے کچھ اور چیزیں ہیں. فرشتے جو ہے وہ اپنا لباس ویسے رکھتے ہیں جیسا خدا انہیں چاہتا ہے, کیونکہ وہ تو نورانی ہے, وہ تو نور میں چلتے ہیں اور ان کا جو ہے وہ سسٹم کچھ اور ہے. اور کلام یہ فرماتا ہے کہ ہم ان کی جیسے ان کی طرح نہ بنے بلکہ ہمیں کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. پہلا تیموتھیوس 2 باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت پڑھے نا تو اس میں لکھا ہے اسی طرح عورتیں حیادار لباس سے شرم اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنے آپ کو سنواریں, ناک کے بال گوندنے اور سونے اور موتیوں اور قیمتی پوشاک سے بلکہ نیک کاموں سے جیسا خدا پرستی کا اقرار کرنے والی عورتوں کو مناسب ہے. تیموتھیوس کو پال خط لکھتے وقت یہ بات کہتا ہے کہ ایسی عورتیں نا حیادار لباس پہنیں. یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ لوگ ٹائٹس پہن لیتے ہیں, اس میں عجیب لگتا ہے, یعنی کہ یہ حیادار لباس نہیں ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سلیو لیس کپڑے پہن لیتے ہیں, یعنی کہ عورت کے لیے یہ لباس نہیں ہے. سلیو لیس کپڑے پہن لینا یا ہاف بازو پہن لینا یہ عورت کے لیے لباس نہیں ہے. کلام اس بات کے لیے تنقید کرتا ہے, کلام اس بات کے لیے ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے ایسا لباس نہیں پہننا. کلام میں لکھا گیا اسی طرح عورتیں حیادار لباس سے شرم اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنے آپ کو سنواریں. یعنی کہ ایسا لباس پہنے کہ جس سے ان کو خوبصورتی نظر آئے. اگر آپ گون پہن لیتی ہیں, اگر آپ سکارف لے لیتی ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں. یعنی کہ یہ ایک حیادار لباس ہے, ایک سنجیدہ لباس ہے, پرہیزگاری کا لباس ہے. اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے. اگر نہیں, لیکن آپ اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم ایسا آپ کا لباس ہو کہ کوئی آپ کو یہ نہ کہے کہ آپ نے کیسا لباس پہنا. اس کے گھر والے اس کو سکھاتے نہیں ہیں. بیٹیاں ہوتی ہیں, بہویں ہوتی ہیں یا اور گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کو پھر یہ بتایا جاتا ہے, لوگ تنقید کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے روک ہے, ان کو لباس پہننا بھی نہیں آتا. تو اس لیے ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ ہم کیسا لباس پہنیں. کلام یہ فرماتا ہے کہ حیادار لباس پہننا ہے جس سے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. اور پھر لکھا گیا کہ بال گوندنے اور سونے اور موتیوں اور قیمتی پوشاک سے بلکہ نیک کاموں سے. یہ نہیں کہ آپ بال گوندیں, اپنے بالوں کو سنواریں, بلکہ سونے سے اور قیمتی موتیوں والے لباس آپ پہنیں. کلام میں لکھا گیا نیک کاموں کا کام کریں جیسا کہ خدا چاہتا ہے. خدا پرست کام آپ کے اندر ہونا چاہیے. آپ کی زندگی سے روحانیت نظر آنی چاہیے, آپ کے لباس سے پرہیزگاری نظر آنی چاہیے. آپ نے جو لباس پہنا ہے پتہ چلے کہ یہ مسیح لوگ ہیں, یہ خدا کے لوگ ہیں,
اس لیے ان کا لباس ایسا ہے. یہ خوبصورت لوگ ہیں اور یہ خدا کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں. اور لکھا گیا جیسا خدا پرستی کا اقرار کرنے والی عورتوں کو مناسب ہے. خدا پرستی کا لباس یعنی کہ ایسی عورتوں کو مناسب لگتا ہے کہ وہ اچھا لباس پہنیں اور وہ خدا سے ڈرتے اور کانپتے رہیں, خدا کا خوف رکھیں. جب خدا کا خوف ان کی زندگیوں کے اندر ہوگا تو پھر وہ برکت پائیں گے. بہت دفعہ ہوتے ہیں کہ ایسا لوگ نہیں کرتے. لباس ہمارا جو ہے وہ عجیب ہوتا ہے. یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ مرد بھی ایسا لباس پہنتے ہیں اور ان کے لیے بھی ایسے ہی ہے کہ اگر وہ ایسا لباس پہنتے ہیں, کیونکہ ہم نے پہلی آیت یہی پڑھی ہے کہ عورت مرد کا لباس نہ پہنے اور نہ مرد عورت کی پوشاک پہنے. تو یہ بات دونوں کے لیے ہے کہ مرد بھی ایسا لباس پہنے جس سے پاکیزگی ظاہر ہو. جب خدا نے جب ہیکل تعمیر کروائی تو خدام کا لباس کیسا تھا؟ خادموں کا لباس ایسا تھا کہ پورے بازو آستین پورے اور پیروں تک یعنی کہ ان کا لباس تھا ڈھکا ہوا, اپنے آپ کو انہوں نے ڈھانپا ہوتا تھا, کوئی ان کا جسم کا حصہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا تھا. آج بھی دیکھیے جو خادم ہیں وہ گون پہنتے ہیں, وہ گون پہنتے ہیں, اوپر سکارف لیتے ہیں, وہ سارا کچھ چپتا ہوتا ہے. اسرائیل میں تو آج بھی وہ شال لیتے ہیں اور پہلے بھی شال لے کے پرے کرتے تھے, لیکن پھر یہ شال تو ختم ہوگی لیکن لباس ویسا ہی رہا. اور ان کا لباس جو قائن کا لباس تھا وہ اس قدر قیمتی تھا کہ ہمارے سوچ سے باہر. اس قدر ان کے لباس کے اوپر جو موتی جواہرات لگے ہوتے تھے وہ اس قدر قیمتی تھے اور 12 موتی 12 کلر کے تھے. اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ 12 قبیلوں کو شو کرتے تھے. آمین. ان کا لباس ایسا تھا. تو آج کے خادم کیسا لباس پہنتے ہیں؟ آج کے خادم تو ہاف بازو پہنے ہوتے ہیں اور کلام سنا رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, ہاف بازو پہنتے ہیں, پھر جینس پہنی ہوتی ہے اتنی ٹائٹ کہ وہ بس ان کا لباس ہی ایسا ہوتا ہے. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ لباس کی قدر جو ہے خدا نے کلام میں بتائی ہے کہ آپ کا لباس کیسا ہونا چاہیے. آپ کا لباس پرہیزگاری والا ہونا چاہیے, پاک ہونا چاہیے. آپ کے لباس سے پتہ چلے کہ یہ خادم ہے, آپ کے لباس سے پتہ چلے کہ یہ خدا کے لوگ ہیں. عورتیں لباس پہنے تو پتہ چلے یہ حیادار عورتیں ہیں, یہ پاک عورتیں ہیں, پاکیزگی والی عورتیں ہیں, یہ خدا کا ڈر اور خوف رکھنے والی عورتیں ہیں. پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت پڑھے نا, تو اس میں لکھا ہے اور تمہارا سنگار ظاہری نہ ہو. کیسا لباس نہ ہو؟ جو تمہارا جو سنگار ہے نا وہ ظاہری نہیں ہونا چاہیے. اور پھر لکھا گیا کہ یعنی سر گوندنا اور سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے پہننا, بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت علم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائشوں سے آراستہ رہے. یہ ساری چیزیں جو ہے ایسا ہونا چاہیے کہ لباس ہمارا خوبصورت ہونا چاہیے. صرف وسیع نہیں دیکھیے کہ سونے کے زیور پایا ہوئے, یعنی کہ ہمارا سونے کا زیور پہنے گے تو پھر ہم خوبصورت نظر آئیں گے, یا ہمارے پاس اچھے یعنی کہ ہم نے بہت مہنگے کپڑے پہنے ہوں گے تو پھر ہم خوبصورت نظر آئیں گے. آپ کا لباس صاف ستھرا ہو, آپ نے اچھے طریقے سے پہنا ہو, تو یہ نہیں کہ اس سے آپ کی خوبصورتی جو ہے, کیونکہ آپ کلام میں ایک بات لکھی ہے کہ عورت جو اپنے شوہر کے لیے سنگار کرے, دوسروں کے لیے نہیں. ہم نے دوسروں کو تھوڑی دکھانا ہے. اگر عورت ہے تو اپنے مرد کے لیے سنگار کرے, کلام میں یہ لکھا ہوا ہے. تو آج کل کی شادی بیاہ میں آپ جاتے ہیں تو کیسے لباس ہوتے ہیں؟ شادی بیاہ میں جائیں تو آپ کے لباس آپ دیکھ کے آرام ہو جاتے ہیں. مردوں کے لباس بھی اور عورتوں کے لباس بھی یعنی کہ اس قدر ہوتے ہیں کہ بس وہ عجیب سے ہی ہوتے ہیں. بہت سارے اور بہت اچھے لوگ لوگوں نے پہنے ہوتے ہیں, بڑے بڑے اچھے بھی سنجیدہ لباس میں پہنے ہوتے ہیں, بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ, حالانکہ انہوں نے بڑا سمپل ڈریس پہنا ہوتا ہے اور بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہوتے ہیں.
اور کچھ لوگوں نے بڑا مہنگا لباس پہنا ہوتا ہے لیکن وہ خوبصورت نظر نہیں آ رہے ہوتے. تو میرے چیزوں، اگر ہم کلام کو دل میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو سنواریں گے نا، کلام کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کی جو ہے وہ کاٹ چھانٹ کریں گے نا، تو پھر آپ برکت پائیں گے. کیونکہ خوبصورتی آپ کے اندر سے ہے. خوبصورت آپ اندر سے نظر آتے ہیں. آپ کا ٹاکنگ، آپ کا بولنا چلنا، آپ کا بیٹھنا اٹھنا، یہ خوبصورتی ہے کہ آپ اچھے طریقے سے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اچھے طریقے سے، آپ کسی کے ساتھ اچھی بات کرتے ہیں، تو یہ آپ کی خوبصورتی ہے. اور اگر آپ اچھے طریقے سے نہیں بولتے، بات نہیں کرتے، اگر آپ نے مہنگا لباس پہنا ہے اور آپ کے منہ سے آگ نکلتی ہے، تو پھر وہ اس لباس کا کیا فائدہ؟ آپ جب اچھا لباس پہنیں گے تو آپ کی ٹاکنگ بھی ویسی ہونی چاہیے، خوبصورت. اور آپ جب کلام میں رہیں گے، آپ جب خدا کی حضوری میں رہیں گے، خدا کا ڈر اور خوف رکھتے ہوئے بات کریں گے، تو پھر خدا آپ کو بلیس کرے گا. کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. پطرس رسول یہ بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں تمہارا سنگار ظاہری نہ ہو. ہمارا سنگار ظاہری نہیں ہونا چاہیے. ہمارا خدا علم اور پرہیزگاری کے ساتھ ہونا چاہیے. ہمارا سنگار خدا کے ڈر اور خوف میں ہونا چاہیے. جب خدا کا ڈر اور خوف ہماری زندگی کے اندر ہوگا تو پھر ہم برکت پائیں گے. مسیحی عورت کے لیے خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنا ہے. اور اگر ہم خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگیاں بسر نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر ابلیس آتا ہے اور وہ ہمیں گمراہ کر دیتا ہے. جس طرح باغ عدن کے اندر جب ہوا کو ابلیس نے دیکھا کہ یہ اکیلی ہے اور وہ کچھ اٹریکشن اس کو چاہیے تھی، اور جب اس نے اٹریکشن دیکھی تو اس کو پتہ چل گیا کہ یہ میرے کہنے میں آ جائے گی، یہ میری باتوں میں آ جائے گی. کیونکہ اس کو پتا تھا کہ آدم میرے قابو میں نہیں آ سکتا، لیکن یہ میرے کہنے میں آ جائے گی. میں اس کو جو باتیں بتاؤں گا تو یہ میری باتوں میں آ جائے گی. اور بہت دفعہ ہوتا ہے کہ عورتیں اکثر باتوں میں آ جاتی ہیں. عورتیں جو ہے وہ گمراہ ہو جاتی ہیں. مرد جلدی گمراہ نہیں ہوتا، مرد بھی ہو جاتے ہیں لیکن وہ جلدی نہیں ہوتے، پر عورتیں جلدی گمراہ ہو جاتی ہیں. اس لیے ابلیس نے عورت پہ اٹیک کیا تاکہ اس کو کیا کرے؟ گمراہ کرے. اور پھر جب اس کو گمراہ کر لیا اور پھر ابلیس خود پیچھے ہٹ گیا اور عورت کو آگے کر دیا اور پھر اس کو استعمال کیا کہ وہ آدم کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ پھل کھانے کے لیے بڑا خوشنما ہے، بہت اچھا ہے. اس نے خود بھی کھایا اور اپنے شوہر کے لیے بھی رکھ لیا، اس کو بھی دیا کھانے کے لیے. اور جب دونوں نے کھا لیا تو پھر کیا ہوا؟ پہلے خدا نال ملا کرتے تھے، پھر اپنے آپ کو تو کھانے کرتے تھے. اوہو اسی کی کرتے ایسے ہی ہے نا. پہلے خدا کے ساتھ ڈائریکٹ بات کرتے تھے، پھر خدا سے ڈر رہے ہیں، پھر خدا سے چھپ رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے ہماری زندگی میں. اور ہم پہلے اپنے گھر میں ہوتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے بات چیت کر لیتے ہیں، لیکن جب چھوٹی سی کوئی غلطی ہو جائے نا تو پھر ہم شرمندگی محسوس کرتے ہیں، پھر ہم ایک دوسرے سے چھپتے پھرتے ہیں، پھر ہم ایک دوسرے کے سامنے فیس ٹو فیس بات نہیں کر پاتے. یہی بات وہی بات تھی باغ عدن والی. اور جب انہوں نے گناہ کر لیا اور پھر اپنے آپ کو چھپاتے پھر رہے ہیں. خدا نے آ کے بات دیا، آدم ہے، آدم تو کہاں ہے؟ آدم پہلے تو بولے ہی جب بولے تو اس کے بعد نے کہا خداوند میں اس لیے ڈر گیا کیونکہ میں نے تیرے حضور گناہ کر دیا، میں ننگا ہوں، میرے پاس لباس نہیں ہے. تو پھر خدا نے وہاں پہ قربانی بھی کی اور ان کو لباس بھی دیا. تو دیکھیں خدا تو ہماری شرمندگی کو ڈھانپنا چاہتا ہے، خدا تو ہمارے گناہ کو ڈھانپتا ہے، خدا ہمارے گناہ کو چھپاتا ہے. لیکن ہم پھر بھی اگر بار بار گناہ میں جاتے ہیں تو کلام میں ایک بات لکھی ہے، مسیح نے آ کے کہا کہ بار بار غلامی کے جوئے میں نہ جھکو، بار بار غلامی کے جوئے میں نہ جھکو. تو جب ہم بار بار گناہ کرتے ہیں، بار بار گناہ میں جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا پھر کیا کرے گا؟ پھر خدا ہمارے لیے کیا انصاف کرے گا؟ کیونکہ خدا تو چاہتا ہے کہ ہمارے گناہ ڈھانپے جائیں، خدا تو چاہتا ہے ہمارے گناہ چھپ جائیں.
خدا تو ہمیں پاک کرنا چاہتا ہے، خدا تو ہمیں پاکیزگی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، لیکن ہم پھر بار بار گناہ کرتے ہیں، بار بار گناہوں میں دب جاتے ہیں، بار بار گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن خدا پھر بھی ہم سے پیار کرتا ہے۔ یہ اس کی محبت ہے۔ یسوع کے لیے زوردار تعریف ہے۔ سو میرے عزیزو، اس بات کا ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس طرح کا بنانا ہے کہ خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکیں، اور خدا کی مرضی یہی ہے کہ ہم ایک اچھی اور سلجھے ہوئے لوگ بنیں، تاکہ جس سے خدا ہماری زندگیوں کے اندر کام کرے اور خدا ہمیں بابرکت بنائے۔ خدا ہم اس کلام کی طرح سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔